پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اب تو سارے باغ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پھول پہ کیا گزری ہے اور چمن کو کس طرح اجاڑا گیا ہے۔ یہ چمن مختلف لوگوں کا ہے، عوام کا ہے، جی ہاں پاکستان کی عوام کا ہے، جنہیں مستقل مسلسل ایک اذیت میں مبتلا کر کے رکھا گیا ہے۔ عمران خان پہ 200 کیس کیا بنائے گئے کہ ان کیس کی ایک ایک ڈوری کا ایک ایک سرے کا عوام سے تعلق جڑتا ہے۔ جی ہاں، عدت اور نکاح کا کیس، آپ اس کے باپ ہیں، بھائی ہیں، کون ہے؟ اس کی عدت اور نکاح سے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے تھے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے برہنہ کر کے رکھ دیا، اور کیسے کیسے معاملات منظر عام پر لائے گئے میڈیا کے ذریعے۔ میڈیا سے اہم بات چھپائی گئی اور انہیں مہنگائی میں، وارداتوں میں، اس طرح کی خبروں میں پھنسایا گیا، انہیں مستقل مریض بنانے کا سلسلہ جاری رکھا کہ ان کو ان مسائل میں ایسے پھنسا کے رکھو کہ یہ عنان حکومت جن کے ہاتھ میں ان کے بارے میں نہ سوچ سکیں، نہ اس طرف دیکھ سکیں، اور ایسے ایسے معاملات پیدا کیے گئے کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتے، یا یہ سوچتے ہوں گے خود کو دھوکہ دینے کے لیے۔ کون اتنی گہرائی میں جاتا ہے؟ لیکن پاکستان کی عورتیں بہت کچھ سوچ رہی تھیں کہ یہ جو گھروں میں گھس کر ضعیف عورتوں کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہے، دھکیلا گیا ہے، جو بھی ہو آپ کی سیاسی مخاصمت، آپ کی ذاتی مخالفت، وہ الگ بات ہے، اور لڑکیوں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں طویل عرصے سے قید میں رکھا گیا ہو، اور کبھی اسے رہا کر رہے ہیں، کبھی کسی کو واپس لا رہے ہیں گرفتار کر کے، ایک آنکھ مچولی جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ نے جو الزام لگایا ہے وہ سب غلط ہے، جبھی تو نہ کسی کو رہائی نصیب ہو رہی ہے، نہ کسی کو اسیری مل رہی ہے۔ کیا عجب معاملہ ہے کہ اب تو قیدی ہنسنے لگے ہیں۔ وہ لڑکیاں جو قید ہیں، وہ خواتین، وہ جب آتی جاتی میڈیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے نظر آتی ہیں تو ہنس رہی ہوتی ہیں، وہ نظام دین کے نظام پہ ہنس رہی ہوتی ہیں، وہ مضحکہ اڑانا چاہتی نہیں ہیں، لیکن یہ مضحکہ اڑ جاتا ہے اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے کیسے کیسے ظلم اور ستم روا رکھے جا رہے ہیں۔ یہی عدت اور نکاح کا کیس ہے جسے بنانے کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ عدالت میں حاضر ہی نہیں ہو رہے ہیں وہ لوگ جو عدت اور شدت، نکاح اور مدت یہ معاملات لگائے بیٹھے تھے اور الزام لگائے بیٹھے تھے ایک عمر دراز خاتون پر، صرف اس شخص کو نیچا دکھانے کے لیے، اسے ذلیل کرنے کے لیے، لیکن دراصل انہوں نے عوام کو ذلیل کیا ہے، عوام کو نیچا دکھایا ہے۔ عورتیں آپس میں بیٹھ کے، صرف نوجوان عورتیں نہیں، بچیاں نہیں، بڑی بزرگ بوڑھی عورتیں بھی اس ٹاپک پہ بات کرتی ہیں، جو ان کے سمجھ میں آتی ہے بات وہ اس کا اظہار کرتی ہیں، اور پھر آخر میں مطمع نظر سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ عام طور پر یہی بات سنتے ہیں کہ اتنے معاملات شامل ہو گئے ہیں، اتنی گرہیں لگائی جاتی ہیں، اتنی فرمائشیں کی جاتی ہیں کہ نکاح مشکل کر دیا گیا ہے۔ نکاح جیسے اداروں کو اب، نکاح تو مشکل تھا ہی معاشرے میں، جو بنا دیا گیا ہے طرح طرح کی پابندیاں لگا کے، طرح طرح کی رسومات کو اور لالچ کو شامل کر کے، لیکن اس کیس کے بعد یہ ہوا ہے کہ نکاح کے ادارے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے، اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں سے ایسی ایسی باریکیاں نکالی گئی ہیں کہ عورتوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ کہیں ہمارے نکاح میں اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مفتیان کرام سے رجوع کریں، کسی کو شک بھی ہو اپنے کسی نکاح کے معاملے میں، تو پھر اس کو سکون آ جاتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن یہاں یعنی بشریٰ بی بی کے کیس میں مفتیان کرام خاموش کیوں ہیں؟ جب کوئی مسلم لڑکی مقابلہ حسن میں شامل ہوتی ہے یا اس کے ہونے کا اعلان ہوتا ہے یا کوئی خبر آتی ہے، تو پاکستان کے ایک مفتی نے تو ضرور اس پہ اپنا اظہار خیال کیا تھا، اپنی رائے دی تھی، لیکن کیا وہ ان معاملات میں نہیں بولتے؟ پہلا جو فرض ہے وہ اساتذہ کا ساتھ ساتھ مفتیان کرام کا بھی ہوتا ہے، علماء کرام کا خاص طور پر ہوتا ہے
کہ وہ اس معاملے میں بولیں کہ کیا حال کر کے رکھا ہوا ہے ریاست کا، لیکن لگتا ہے کہ سب اسی دھارے میں اپنے آپ کو بہتا ہوا چھوڑ چکے ہیں اور اسی انتظار میں ہے کہ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ اسی کل میں تو بس کوئی کل ہو جائے گی، خدا نہ کرے۔ کسی نے یہ کیس کیا ہے بشریٰ بی بی پر، اس کے ملازم کو لا کے گواہی دلوا رہے ہیں، اس سے گندی باتیں کروائیں عدالت میں، اور میڈیا نے اسے نشر کیا، بچیوں نے اسے سنا ہے ایسا ہو سکتا ہے، آپس میں بات کی۔ کالجز میں لڑکیوں نے اس پہ اس وقت گفتگو کی تھی۔ اب بھی یہ کیس جب سماعت کے لیے آتا ہے عدالت میں تو پھر بات ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو نکاح میں شامل تھا عمران خان کے اون چودھری، وہ جو آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، دراز قد سا ایک سائیڈ میں کھڑا ہوا تھا، نکاح میں عمران خان نے اسے شامل کیا، ملازم کی طرح نوکر اس وقت بنا ہوا تھا اس کا، بعد میں یہ بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگا، اور اس نے جو پلان بنایا یہ نکاح میں بھی شامل تھا۔ مفتی سعید جنہوں نے عمران خان کا نکاح پڑھوایا تھا، 2 دفعہ پڑھوائے یا 4 دفعہ پڑھوائے، انہوں نے یہی بات کی کہ مجھے لے کے بھی یہی آئے تھے اون چودھری اور دوبارہ بھی یہی لے کے آئے تھے، تو ساری چیزوں کے ذمہ دار یہ تھے۔ ظاہر انہوں نے سوال جواب نہیں کیا، لیکن کسی کا بھی جو فرض ہے وہ چاہے شہنشاہ ہو چاہے فقیر ہو، وہاں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، جو بات ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور یہ بڑے تھے، یہ کوئی نوجوان چلبلے لڑکے لڑکی نہیں تھے کہ جن کا نکاح ہو رہا ہے اور جیسے تیسے پڑھا دیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نکاح پہ تھوکنا، نکاح کے ادارے کو برباد کرنا، اور یہ کہنا کہ تمہاری ایسی کی تیسی میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ جو چودھری نظام دین کے نظام نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا وہ بات میں نے دہرائی ہے، اور پھر اسے جیل میں بھر کے اور یہی کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس پہ یہ پابندی نہیں لگائی کہ برقع اتار کے آؤ، ورنہ ان سے کیا بعید ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنا منہ کھول کے آؤ، اپنے ہاتھ اوپر کر کے آؤ، عدالت میں حاضر ہو۔ تو اب یہ جس اون چودھری کو سیاسی حریف بنایا تھا اسی نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف یہ کیس جو عدت اور نکاح اور مدت اور شدت ہے، انہوں نے ہی اس کیس کو پیدا کیا تھا، انہوں نے ہی اس کیس کو اچھالا، دنیا کے سامنے لائے، کیونکہ مخالفت کرنی تھی، کس طرح سے بھی ذلیل کیا جائے۔ اور ریکارڈ پر موجود خاور مانیکا سے قبل ایک نامعلوم شہری محمد حنیف نے یہ شکایت دائر کی تھی، اسی کے ذریعے شکایت دائر کروائی گئی ہوگی، لیکن جب اس نے دیکھا یہ تو بہت ہی زیادہ شدت سے اس معاملے میں آگے بڑھ گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے اسے یہ احتمال ہو کہ میں اس میں گلے تک نہ پکڑا جاؤں، تو اس نے یہ کیس واپس لے لیا تھا۔ تو یہ لوگ جا کے عزت مآب خاور مانیکا کو گھر سے پکڑ کے لائے، انہیں بند کیا اور ان سے یہ سارا کام کروایا۔ انہیں 6 سال بعد خیال آیا اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں، اور حالانکہ ان کا ایک ریکارڈ ٹی وی چینلز پر بیان موجود تھا۔ ایک اور حیرت کی بات ہے جو وکلاء نے یاد دلائی ہے کہ جو پہلا شکایتی تھا بشریٰ بی بی کے عدت اور مدت کے حوالے سے محمد حنیف، اس کے بھی وکیل وہی تھے جو بعد میں خاور مانیکا کے وکیل تھے، یعنی رضوان عباسی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی شخص کا بنایا ہوا پلان ہے اور ایک ہی اس کے اندر انہوں نے وکیل رکھا ہوا ہے۔ اس کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید اور کچھ جرمانہ بھی ہوا۔ جج نے بھی یہی کہا کہ جب 3 طلاق دے دی تو اب کون سی بیوی، کہاں کی بیوی، کیسی بیوی؟ عدالت میں پھر وکلاء صفائی کی جانب سے جو ایک آڈیو جمع کرائی گئی تھی اسے سنا دیا گیا، اور یہ خاور مانیکا کا بیان تھا بشریٰ بی بی کے حوالے سے۔ خاور مانیکا نے اس میں کہا تھا کہ میری سابقہ اہلیہ بشریٰ بی بی پاک باز اور انتہائی شریف ہیں، بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے میرے گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ بیان وہ سارے زمانے کو سنا چکے تھے۔ اس کے بعد جب یہ اب آئے تو اب تو ساری بات کھل گئی ہے، کسے کیا بتایا جائے اور کیا صفائی پیش کی جائے، سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ مفتی صاحب کو جب عدالت میں بلایا جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں اور وہ پھر بندوق چلا دیتے ہیں، کس کے کاندھے پہ رکھ کر؟ اون چودھری کے کاندھے پہ رکھ کر، کہ مجھے یہی لایا تھا، دوبارہ بھی یہی بلا کر لایا، اور اگر تیسری چوتھی دفعہ ہوتا تو اسی کا نام لیتے۔ وہ عدالت میں جا کے یہی کہہ رہے ہیں کسی عالم دین میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کلمہ حق بلند کرے۔ ایسا بھی کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کا کوئی الگ سے مذہب ہے، کوئی مسلک ہے، یا آپ بھی ان تمام ڈیل میں شامل ہو چکے ہیں؟ اور اب جب عدالت میں ٹرائل کے لیے بلایا گیا
تو وہاں پر گواہان غائب تھے۔ اب تو مفتی سعید بار بار حاضری دے کے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرا بھی بیان وہی ہے جو میں نے پہلے دیا تھا، مجھے اون چودھری صاحب لائے تھے ہر بار۔ جج نے کہا کہ گواہان یہاں موجود نہیں ہیں، جس نے یہ کیس دائر کیا ہے خاور مانی کا نہ وہ ہے نہ ان کے کوئی گواہ ہیں، تو اس فیصلہ محفوظ ہے۔ اب اگر وہ حاضر نہیں ہوئے تو اس کیس کو ختم کر دیا جائے گا، فیصلہ ان کے حق میں دے دیا جائے گا جن کے خلاف آپ نے یہ کیس دائر کیا ہے۔ تو دوستوں بات یہی ہے کہ اب تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے، پورا نکاح کا ادارہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور جب لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے طے ہوں گے تو اس وقت ان کے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ یہ سب نکات لے کے بیٹھ جائیں گے۔ اگر کسی کی شادی پہلے ہو چکی ہوگی تو وہاں بھی تاریخ دیکھیں گے، دن دیکھیں گے، لمحہ دیکھیں گے، وہی عدت اور مدت اور شدت اور واقعات یہ سارے ملانے بیٹھ جائیں گے، اور جب ایک فریق یہ کرے گا تو دوسرا فریق چڑھ جائے گا، اور پھر یہی ہے کہ معاملات خراب ہوں گے۔ یہ آپ نے عمران خان سے انتقام نہیں لیا ہے، آپ نے پاکستان کے عوام سے انتقام لیا ہے، معاشرے سے انتقام لیا ہے، وہاں کے نظام سے انتقام لیا ہے۔ سمیٹیے اپنا تام جھام اور چل دیجئے اس کام کی طرف جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ عنان حکومت کسی اور کو دیجئے۔ چوروں اور ڈاکوؤں سے عوام کو اگر نجات دلا دیں تو آپ کا اس قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔